حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہی کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھوں گا، اور اگر انہوں نے مجھے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو میں سمجھوں گا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ ان کا جواب صرف اللہ کے نبی ہی دے سکتے ہیں۔ تو حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ میں تو حضرت عبداللہ بن سلام اپنے کھجوروں کے باغ میں تھے۔ انہیں خبر ہوئی تو آپ فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں جن کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ پہلا سوال کرتے ہیں۔ سوال پہلا کیا ہے؟ کہتے ہیں بچہ کبھی ماں کا ہم شکل ہوتا ہے اور کبھی باپ کا، اس کی کیا وجہ؟ اور دوسرا سوال کہ روز قیامت سب سے پہلے کون سی چیز ظاہر ہو کر لوگوں کو میدان حشر میں اکٹھا کرے گی؟ اور تیسرا سوال اہل جنت کا سب سے پہلے والا کھانا کون سا ہوگا، یعنی سب سے پہلے وہ کون سا کھانا کھائیں گے؟ یہ 3 سوال انہوں نے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تینوں کے سوالوں کے جواب مجھے جبریل امین پہلے ہی بتلا دی تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ جبریل کو تو یہود اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوابات ان کو دیے۔ اس کا جو پہلا سوال تھا کہ بچہ کبھی ماں کا ہم شکل ہوتا ہے اور کبھی اپنے باپ کا ہم شکل ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم آپ کو دے رہا ہوں، اس ساری بات کا اردو میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں پہلے چلا جائے تو شباہت باپ لے جاتا ہے، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کے نئے نقش اس کے باپ کی شکل کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اور اگر عورت کا نطفہ مرد سے پہلے رحم میں اتر جائے، یوٹرس میں اتر جائے، تو بچہ ماں کی ہم شکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال جواب جو تھا، دوسرا سوال تھا قیامت سب سے پہلے قیامت میں کون سی چیز ظاہر ہوگی؟ تو اس کے جواب فرمایا گیا کہ سب سے پہلے روز قیامت میں آگ ظاہر ہوگی، دہکتی ہوئی آگ ظاہر ہوگی جو مشرق سے نکلے گی، اور لوگوں کو جس طرح بکریوں کو ہانکا جاتا ہے، لوگوں کو اس طرح ہانکتی ہوئی وہ مغرب میں لے جائے گی جہاں پر میدان حشر قائم ہوگا۔ تیسرا سوال کہ اہل جنت سب سے پہلے کون سا کھانا کھائیں گے؟ تو فرمایا اہل جنت سب سے پہلے بیل کا سر
اور مچھلی کا جگر کھائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی بڑی بہتان باز قوم ہے، جب انہیں یہ پتہ چلے گا، کیونکہ اس کے بعد وہ اسلام تو لے آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو اب وہ کہنے لگے کہ اب یہودیوں کو جب یہ پتہ چلے گا تو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو پھر وہ میرے خلاف بڑے غلط قسم کی باتیں کریں گے، مجھے بڑا کچھ بولیں گے، کیونکہ وہ ان کی عادت ہے بہتان بازی۔ آج بھی یہودی بہتان بازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو بڑی بہتان بازیاں کریں گے۔ تو آپ یوں کیجئے گا کہ ان کی جماعت کو بلائیے اور مجھے چھپا دیجیے اور ان کو ظاہر کر دیجیے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک، یہودیوں کی جماعت کو بلایا گیا اور آپ کو عبداللہ کو چھپا دیا گیا۔ اب یہودیوں سے پوچھا گیا کہ بتاؤ عبداللہ تم میں کیسے ہیں؟ تو یہودی کہنے لگے وہ تو ہمارا سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، بڑا ہی عالم ہے، بڑے عالم کا بیٹا ہے، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ہمیں بہت اچھا عالم ہے، بہت پہنچا ہوا عالم ہے، وہ کیسے آپ پر ایمان لے کے آ سکتا ہے؟ یہ باتیں ہو رہی تھی تو آپ نے اونٹ سے آواز ماری، اے ابن اسلام باہر آ جاؤ۔ تو جب حضرت عبداللہ باہر آئے تو باہر آ کے آتے ہی کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ تو جب آپ نے یہ اعلان فرما دیا، مسلمان ہونے کا اعلان فرما دیا، شہادت دے دی، تو اب یہ سنتے ہی وہ تمام یہودی کہنے لگے کہ وہ یہ تو بہت برا آدمی، انہیں قدموں پر اپنی وہ بات سے مکر گئے کہ یہ تو بہت برا آدمی ہے، یہ تو اس کا تو باپ بھی بہت برا آدمی تھا، وہ آگے پیچھے لان تان کرنا شروع کر دیا، یہ تو بہت برا آدمی ہے، یہ تو جاہل آدمی ہے، اس کے پاس علم کہاں، اگر علم ہوتا تو یہ کلمہ پڑھتا، اگر علم ہوتا تو یہ کلمہ پڑھتا۔ اس طرح کی وہ باتیں آپس میں کرنے لگے۔ یہ تھا حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ، اسلام لانے سے پہلے جو 3 سوال انہوں نے رکھے تھے، یہ 3 سوالوں کا اگر کوئی جواب دے دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کے 3 سوالوں کے جوابات بھی دے دیے، اور یہاں سے ایک بات بھی ظاہر ہو گئی کہ یہود کل بھی بہتان باز تھے اور آج بھی بہتان باز ہیں۔ یہود کل بھی مسلمانوں کے دشمن تھے، یہود آج بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحمت عطا فرمائے، ہم سب پر خیر عطا فرمائے، اور ہمیں یہود کے شر سے محفوظ فرمائے، اور جو یہود کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں اللہ ان کو فتح کامیابی عطا فرمائے، غیبانہ مدد فرمائے، اور ان مجاہد مسلمانوں پر اللہ بہت کرم، بہت فضل عطا فرمائے۔ الحمدللہ 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 رب العالمین۔